بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرما کر سرزمین مدینہ کو اپنے قدوم میں منت لزوم سے رشک جناب بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرمایا۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس فرمائی کہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے عام مسلمانوں کو نماز کے وقت سے کچھ دیر پہلے اطلاع دینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ فرمایا کہ اس مقصد کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا مناسب ہوگا۔ کسی نے عرض کیا کہ کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دیا کریں، کسی نے رائے دی کہ نماز کے وقت مسجد پر جھنڈا بلند کر دیا جائے، کسی نے مشورہ دیا کہ جس طرح یہود و نصارہ اپنی عبادت گاہوں میں نرسنگا یا قانوس بجاتے ہیں، ہم بھی نماز کے اعلان کے لیے اسی طرح کیا کریں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی بھی تجویز پر مطمئن نہ ہوئے اور اس مسئلہ میں متفکر رہے۔ تاہم وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانوس بجانے والی تجویز کو قبول فرما لیا۔ ابھی اس تجویز پر عمل نہیں ہوا تھا کہ دوسرے دن علی الصبا ایک انصاری صاحب رسول بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور یوں عرض پیرا ہوئے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات خواب میں میرے سامنے ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے اس سے کہا: اے اللہ کے بندے، یہ ناقوس تم بیچتے ہو؟ اس نے کہا: تم اس کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا: ہم اس کو بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا: کیا میں تم کو ایک چیز نہ بتا دوں جو اس مقصد کے لیے قانوس بجانے سے بہتر ہے؟ میں نے کہا: ہاں ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا: کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ تمام کلمات بتا کر وہ شخص مجھ سے ذرا پیچھے ہٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد اس نے کہا: پھر جب نماز قائم کرو تو اقامت اس طرح کہو: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب سن کر فرمایا: یہ سچا خواب ہے۔ انشاءاللہ تم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کلمات کی تلقین کرو جو تم نے خواب میں دیکھے ہیں، اور وہ اذان پکاریں کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور اسی دن یہ اذان قیامت تک کے لیے اسلام کا شعار قرار پا گئی۔ یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو یہ عظیم شرف حاصل ہوا کہ سید المرسلین فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب کو رائے حق قرار دے کر ابد تک اس پر عمل درآمد کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے اس شرف کی بنا پر صاحب الاذان کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابو محمد عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق خزرج کے خاندان حارث بن خزرج سے تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے کہ عبداللہ بن زید بن ثعلبہ بن عبد الربا بن ثعلبہ بن زید بن حارث بن خزرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نیک اور پاک باطن تھے۔ ہجرت نبوی سے پہلے ان کے کانوں میں دعوت حق کی آواز پڑی تو انہوں نے اس کو دل و جان سے قبول کیا اور سن 13 بعثت کے موسم حج میں مکہ جا کر لیلۃ العقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد حضرت عبداللہ کو صاحب الاذان ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد حضرت عبداللہ کو صاحب الاذان ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ سنن ابن داؤد میں یہ خود ان کی زبانی منقول ہے۔ اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی تلقین کے مطابق اذان دے چکے تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے بھی ویسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فللہ الحمد، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت مخلص جانثار تھے، اور راہ حق میں اپنی جان اور مال قربان کرنے کا جذبہ ہر وقت ان کے سینے میں موجزن رہتا تھا۔ غزوات کا آغاز ہوا تو وہ بدر، احد، احزاب اور دوسرے تمام غزوات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہر مارکے میں جذبہ جانثاری کا مظاہرہ کیا۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیاب میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حارث بن خزرج کا علم حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور محتمم بالشان شرف حاصل ہوا۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حجۃ الوداع میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بکریاں لوگوں میں تقسیم فرمائیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی بکری نہ دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موئے مبارک ترشوائے تو ان میں سے کچھ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ مہندی سے رنگے ہوئے یہ موئے مبارک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک ایسی نعمت تھی کہ دنیا جہان کے خزانے اس کے سامنے بیج تھے۔ خود انہوں نے زندگی بھر ان موئے مبارک کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، اور ان کے بعد ان کے خاندان نے اس دولت لازوالی کو اپنے پاس تبرک محفوظ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی شادی نہیں کی، جوانی گزر گئی اور بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی بھی اکیلا داخل نہیں ہوگا بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ داخل ہوگا، اور جس نے کسی وجہ سے دنیا میں نکاح نہیں کیا تو اس کا نکاح دنیا ہی کی کسی کمواری لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور پھر وہ دونوں میاں بیوی بن کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جب یہ حدیث پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ دنیا میں تو میں نے نکاح نہیں کیا، لیکن جنت میں میرا نکاح کر دیا جائے گا، تو پھر آخر وہاں میری بیوی کون ہوگی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رات اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے خواب میں میری جنت کی بیوی دکھاؤ۔ پہلی رات میں دعا قبول نہیں ہوئی تو دوسری رات پھر سے دعا مانگی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی تو تیسری رات دعا مانگی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کالے رنگ کی ایک عورت ہے جو حبشہ کے رہنے والی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے، اے عبداللہ، میرا نام میمونہ ولید ہے، میں بصرہ میں رہتی ہوں اور میں ہی جنت میں تمہاری بیوی بنوں گی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت ہو رہا تھا۔ اٹھے اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر اپنا اونٹ لیا اور بصرہ کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور لوگوں میں سے تھے، اس لیے جب وہ بصرہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا اور پوچھا کہ حضرت ہمارے شہر میں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک عورت کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، اس کا نام میمونہ ولید ہے، میں اسی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر لوگوں کو بہت حیرانی ہوئی اور کہا کہ حضرت، آپ اتنی دور میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ فرمایا، ہاں، کیا میں اس سے نہیں مل سکتا؟ لوگوں نے کہا، نہیں حضرت، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک پاگل سی عورت ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت، وہ عورت عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے، اگر کسی کو پریشان اور روتا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر ہنسنے لگتی ہے، اور اگر کسی کو ہنستا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگتی ہے۔ وہ کچھ پیسے لے کر محلے والوں کی بکریاں چراتی ہے،
آج بھی وہ جنگل کی طرف بکریاں چرانے گئی ہوئی ہے اور شام کو عصر کی نماز کے بعد واپس آ جائے گی۔ آپ تب تک آرام فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ابھی اسی وقت اس سے ملنا ہے، آپ لوگ مجھے جنگل کا راستہ بتا دیجئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ جنگل کی طرف نہ جائیں کیونکہ وہ بہت خطرناک جنگل ہے، وہاں شیر چیتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ مجھے صرف راستہ بتا دو، مجھے ابھی ہی میمونہ سے ملنا ہے۔ راستہ معلوم کر کے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کی طرف چل دیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا آخری پیغمبر اور ہادی بنا کر دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا۔ جب نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اپنے پروردگار کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو لوگ رسول مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پیغام سے روکنے کی کوشش شروع کر دی، اور جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا اس پر مصیبتوں کے پہاڑ گرانے شروع کر دیے اور طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی۔ لیکن یہ شمع رسالت کے پروانے، آسمان نبوت کے چمکتے ستارے، بستان نبوت کے مہکتے پھول، آفتاب رسالت کی چمکیلی شعاعیں اور آغوش نبوت کی وہ ہستیاں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں، مال، اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اس رسول محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ اس وقت رب کائنات نے ان مقدس ہستیوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔ جب ان مقدس ہستیوں نے اپنے ان خود ساختہ معبودوں کی غلامی کو چھوڑ کر ایک خدا کی غلامی اختیار کی تو انہیں لوگوں نے وہ تکالیف دینا شروع کر دی جن کو پڑھ کر انسان کانپ اٹھتا ہے۔ لیکن سلام ہے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جنہوں نے اپنی جانیں اسلام کی خاطر قربان کر دی، لیکن اپنے نبی کے پیغام کو اپنے دل سے نکالنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ ان مقدس ہستیوں کے واقعات کو پڑھ کر ایک مسلمان کا ایمان شک و شبہات سے بالکل پاک ہو جاتا ہے اور ہر قدم پر اپنی کامیابی کا یقین زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت یاسر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے باشندے تھے۔ یہ آپس میں 4 بھائی تھے۔ حضرت یاسر، مالک، حارث اور ایک چھوٹا تھا، یہ چوتھے بھائی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جنگل بہت خوفناک تھا، قدم قدم پر خون خوار جانور ملتے تھے۔ میں تو بہت حیران تھا کہ اس عورت کی بکریوں کو ان جانوروں نے ابھی تک کھایا کیوں نہیں۔ اس جنگل میں اتنے بہت سے خون خوار جانور ہیں کہ اگر وہ سب مل کر ایک ساتھ اس عورت کی بکریوں پر حملہ کر دیں تو وہ بیچاری اکیلی عورت اس گھنے جنگل میں کیا کر پائے گی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میمونہ ولید موجود تھی تو اس جگہ کا منظر دیکھ کر اور زیادہ حیران رہ گیا، کیونکہ میمونہ کی بکریوں کو کوئی اور چرا رہا تھا۔ میمونہ خود بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ وہ تو اس خوفناک جنگل میں مصلی بچھا کر نمازیں پڑھ رہی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر ان بکریوں کو پھر کون چرا رہا ہے، کیونکہ بکریاں کبھی ایک جگہ پر نہیں رکتی، وہ کبھی ادھر بھاگتی ہیں تو کبھی ادھر بھاگتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت میمونہ بن ولید تو نماز پڑھ رہی ہیں اور وہاں موجود کچھ شیر چیتے ان کی بکریوں کو چرا رہے ہیں اور ان بکریوں کو ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا کہ آخر شیر چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی۔ شیر چیتے تو بکریوں کو دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، لیکن آج یہاں کا منظر تو بالکل الگ تھا۔ اتنی دیر میں حضرت میمونہ نے نماز سے سلام پھیرا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا، تم یہاں دنیا میں مجھ سے کیسے ملنے آ گئے؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر مجھے اور زیادہ تعجب ہوا کہ میمونہ کے ساتھ میری یہ پہلی ملاقات تھی، تو آخر اسے میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟
میں نے حضرت میمونہ بن ولید سے پوچھا کہ آخر تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا، اے عبداللہ بن زید، جس رب نے تمہیں رات میں میرے بارے میں بتایا تھا، اس رب نے مجھے بھی رات میں تمہارے بارے میں بتایا ہے کہ تم جنت میں میرے شوہر بنو گے۔ پھر میں نے حضرت میمونہ بن ولید سے پوچھا کہ آخر یہ تو بتاؤ کہ ان شیر، چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟ شیر چیتے تو بکریوں کے بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، لیکن یہاں کا منظر تو بالکل الگ ہے کہ یہ شیر چیتے ہی ان بکریوں کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت میمونہ نے فرمایا، اے عبداللہ، جب سے میں نے اپنے اللہ سے دوستی بنا لی ہے، تب سے ان شیر چیتوں نے بھی میری بکریوں سے دوستی بنا لی ہے، اور اب یہ میری بکریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔